بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی سے مسلمانوں کا بچہ واقف ہے۔ وہ نور الدین زنگی کے قابل ترین جرنیلوں میں سے تھے۔ نور الدین زنگی نے انہیں ان کے چچا شیر کوہ کے ساتھ ایک جنگی مہم پر مصر روانہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اور جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ فرنگیوں کے متعدد حملے انہوں نے پسپا کیے۔ بالآخر وہ نور الدین زنگی کی طرف سے مصر کے حکمران بن گئے اور انہیں کی کوششوں کے نتیجے میں مصر سے فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ نور الدین زنگی، جن کا پایہ تخت شام تھا، کی وفات کے بعد اہل شام نے انہیں شام کی حکومت سنبھالنے کی دعوت دی اور اسی طرح وہ بیک وقت مصر اور شام دونوں کے حکمران بن گئے۔ اپنے عہد حکومت کے دوران انہوں نے ایک طرف بے شمار تعمیری خدمات انجام دی اور دوسری طرف یہی وہ دور تھا جب عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کی پے در پا مہمات شروع کر رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ان جنگوں میں یورپ کی طاقتوں کے دانت کٹے کیے۔ اسی زمانے میں بیت المقدس پر عیسائی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے 583 ہجری میں مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے تسلط سے چھڑا کر وہاں اسلام کا پرچم لہرایا اور شام کے جتنے علاقے پر اہل صلیب قابض ہوئے تھے وہ سب ان سے آزاد کرائے۔ ان کی ساری زندگی میدان جہاد میں گزری، وہ بھی عدل و انصاف اور صلاح و تقوی میں۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی کے سچے جانشین تھے۔ انہوں نے مصر میں 24 سال اور شام میں 19 سال حکومت کی، لیکن جب 589 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے ترکے میں نہ کوئی زمین جائیداد تھی، نہ کوئی نقدی یا سونا تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کو دنیا سے رخصت ہوئے 800 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ آج پھر مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے چھین لیا گیا ہے اور آج پھر امت مسلمہ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آخر میں ناظرین سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس امت میں ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما تاکہ مسلمانوں کا قبلہ اول عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کرے۔ ناظرین، یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مختصر سی معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔